نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ میرے محترم دوستو، کل کی ویڈیو میں نے آپ کو اچھے طریقے سے پڑھایا اور سمجھایا تھا۔ امید ہے کہ آپ لوگ اسے اچھے طریقے سے پڑھ اور سمجھ چکے ہوں گے۔ تو آج کی اس نئی ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ تجوید کے ارکان کتنے ہیں۔ جیسے ہم نے اسلام کے ارکان جانے ہیں، 5 ارکان ہوتے ہیں۔ اگر کسی ایک سے انکار کیے یا کسی ایک پر نہیں چلے یا کسی ایک کو نہیں مانے تو ہم کامل مسلمان نہیں ہو سکتے۔ اور اسی طریقے سے آپ آسانی سے سمجھ سکیں کہ جیسے نماز میں فرائض ہوتے ہیں، اگر کسی ایک کو چھوڑ دیے تو ہماری نماز نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے اگر تجوید کے کسی ایک رکن کو چھوڑ دیے ہم تو ہماری تجوید مکمل نہیں ہوگی۔ تو سب سے پہلے تجوید کے کتنے ارکان ہوتے ہیں اس کو سمجھتے ہیں، اس کے بعد کچھ اہم چیزیں رہ گئی ہیں اس کو اس کے بعد بتانے کی کوشش کروں گا۔ تو چلیے سب سے پہلے سمجھتے ہیں کہ تجوید کے ارکان کتنے ہیں۔ تو آپ سمجھ لیجئے تجوید کے صرف 4 ارکان ہیں۔ سب سے پہلے کیا ہے؟ حروف کے مخارج کو پہچاننا۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے یعنی کس حرف کا مخرج کہاں ہے، یعنی کون سے حرف کس مخرج سے نکلتے ہیں۔ اس کا مطلب یہی ہوا حروف کے مخارج کو پہچاننا کہ کس حرف کا مخرج کہاں ہے۔ نمبر 2 پہ کیا آتا ہے؟ صفات کا پہچاننا۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کس حرف میں کون کون سی صفتیں پائی جاتی ہیں۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اور نمبر 3 پہ آتا ہے کہ حروف کے احکام کا پہچاننا۔ نمبر 3 پہ ہے حروف کے احکام کا پہچاننا۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ حروف کے احکام سے مراد یہ ہے کہ صفات عارضہ کا پہچاننا، جیسے ادغام، اقلاب، اخفا، مد، تصحیل وغیرہ کا جاننا۔ اسے کہتے ہیں کہ حروف کے احکام سے مراد صفات عارضہ کا پہچاننا، جیسے اوپر لکھا حروف کے احکام کا پہچاننا، اسی کا مطلب یہ ہے۔ نمبر 4 پہ آتا ہے زبان کو صحیح حرف ادا کرنے کا عادی بنانا۔ اگر ہم یہ سمجھیں کہ ہم صرف کتابوں کا مطالعہ کر کر ہم تجوید کے بہت اچھے قاری بن جائیں یا تجوید کی مہارت ہمارے اندر پیدا ہو جائے، ایسا نہیں ہے۔ آپ کو یا ہم کو، کسی بھی انسان کو تجوید کی کتاب پڑھنا ساتھ ساتھ اساتذہ کی مدد اس میں ضروری ہے۔ جب تک اساتذہ کے سامنے ان چیزوں کی مشق نہیں کریں گے فن تجوید کو ہم حاصل نہیں کر سکتے۔ تو یہ 4 چیزیں ہیں، تجوید کے ارکان 4 ہیں۔ نمبر 1 حروف کے مخارج کو پہچاننا، نمبر 2 صفات کا پہچاننا، اور نمبر 3 حروف کے احکام کا پہچاننا، اور نمبر 4 پہ آتا ہے زبان کو صحیح حرف ادا کرنے کا عادی بنانا۔ اور یہ چیزیں بغیر مشق کے حاصل نہیں ہو سکتی، آپ کو مشق کرنا ہے اچھے طریقے سے، اس کو سمجھنا ہے کون سے حروف کس مخرج سے نکلتے ہیں، کون سی صفتیں کس حروف میں پائی جاتی ہیں۔ ان تمام چیزوں کو جاننے کے بعد فن تجوید کے ماہر قاری آپ بن سکتے ہیں، آپ تجوید کی مہارت حاصل کر سکتے ہیں، ان 4 کے علاوہ نہیں، کیونکہ تجوید کے ارکان ہی 4 ہیں۔ اور یہ ارکان یہ رکن کی جمع ہے، یعنی اس کے معنی آتے ہیں ستون، کھمبا کے۔ تو آپ سمجھ گئے۔ اب اس کے بعد کچھ اہم چیزیں یہ رہ گئی تھیں کہ اگر فن تجوید میں یہ زیادہ بولی جاتی ہیں کہ فتحہ کسے کہتے ہیں۔ اگر آپ سے کوئی پوچھ لے کہ آپ تو تجوید سیکھ رہے ہیں، تجوید کے ساتھ قرآن کیسے پڑھایا جاتا ہے ان کو سیکھتے ہیں، تو آپ سے اگر کوئی سوال کر لے کہ فتحہ کسے کہتے ہیں تو آپ اس کو جواب دے سکیں کہ فتحہ کو کہتے ہیں زبر، جسے ہم اور آپ کہتے ہیں زبر اردو میں، اسے فتحہ کہتے ہیں۔ اگر کوئی سوال کر لے کہ کسرہ کسے کہتے ہیں تو آپ اسے جواب دے سکیں کہ کسرہ زیر کو کہتے ہیں، بالکل آسان، کسرہ زیر کو کہتے ہیں۔ اور ضمہ کوئی پوچھ لے تو آپ اس کا جواب دیں ضمہ پیش کو کہتے ہیں، بالکل سمجھ میں آ گئی بات۔ فتحہ زبر کو، کسرہ زیر کو، ضمہ پیش کو۔ اور ایک اور چیز آتی ہے کہ دال چھوٹی جیسے رہتی ہے اس طریقے سے بنا رہتا ہے، اسے جزم کہتے ہیں، کہ یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ اب فتحہ جس حرف پر رہے گا اس کو مفتوح، اس حرف کو مفتوح کہیں گے، اور کسرہ جس حرف پر رہے گا اس حرف کو مکسور کہیں گے، اور ضمہ جس حرف پر رہے گا اس کو مضموم کہیں گے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ اب ایک اور چیز آتی ہے جو بالکل یم جس طریقے سے لکھا رہتا ہے اس کو الٹا اگر کر دیں
उस तरीके से छोटा सा हर्फ के ऊपर लिखा रहता है, जिसे हम कहते हैं तशदीद। तशदीद बाज़ लोग जानते होंगे, बाज़ लोग नहीं जानते होंगे, तो तशदीद उसे कहते हैं। लेकिन तशदीद जब किसी हर्फ पर आती है तो उस हर्फ को मुशद्दद कहते हैं। जैसे रब्बिल आलमीन, रब्बिल, ये बा पर जो है ये तशदीद है, ठीक है, ये बात भी आप समझ गए। उसके बाद अगर कोई सवाल आपसे कर ले कि इस्तिआज़ा किसे कहते हैं, तो आप कैसे बताएंगे इस्तिआज़ा? जब आप जानेंगे नहीं, सीखेंगे नहीं, तो आप तजवीद पढ़ रहे हैं तो आप उसका दूसरा नाम जान सकते हैं कि इस्तिआज़ा किसे कहते हैं। तो इस्तिआज़ा कहते हैं अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इसे इस्तिआज़ा कहते हैं। और इसका दूसरा नाम भी है तअव्वुज़, इस्तिआज़ा का दूसरा नाम है तअव्वुज़। और तस्मिया, ये भी कोई सवाल कर सकता है कि तस्मिया किसे कहते हैं, तो तस्मिया का जवाब दें कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को तस्मिया कहते हैं। और इसका दूसरा नाम भी होता है बसमला, इस्तिआज़ा बसमला, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। इस्तिआज़ा और बसमला का नाम, दूसरा नाम भी ये है तअव्वुज़ और तस्मिया, समझ में आ गई बात। और एक और चीज़ पाई जाती है जिसे हम कहते हैं मद। ये मद के माने होते क्या हैं? ये मद के माने होते हैं खींचना, लंबा करना। जैसे वलद्दाल्लीन इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फत्ह, इज़ा जा जो खींचा गया, इसे मद कहते हैं। अब इनको कैसे खींचना है, कितना खींचना है, 1 अलिफ, 2 अलिफ, 4 अलिफ, 5 अलिफ, 6 अलिफ, कितना खींचना है आखिर इसको, तो ये आगे इंशाअल्लाह आएगी, ये बातें आप अच्छे से तफसील से जान जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही समझेंगे कि फ़तहा किसे कहते हैं, कसरा किसे कहते हैं, ज़म्मा किसे कहते हैं, तशदीद किसे कहते हैं, सुकून यानी जज़्म किसे कहते हैं, इन तमाम चीज़ों को, यानी इस्तिआज़ा किसे कहते हैं और बसमला किसे कहते हैं, ये तमाम चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी था। तो ये तमाम चीज़ों को आप अच्छे से देखें। आप कुरान करीम को आप सोशल मीडिया पर सारा का सारा दिन और पूरे तमाम अपने औकात को आप सर्फ कर देते हैं, लेकिन कुरान करीम के लिए आप 10 मिनट नहीं दे सकते। आप 10 मिनट कुरान करीम को दीजिए, अच्छे से सीखिए, सिर्फ 10 मिनट। आप 10 मिनट में इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। आप इसको अच्छे तरीके से देखें, समझें। जो ना समझ में आए आप उसको कमेंट करके पूछ सकते हैं, इंशाअल्लाह इसका जवाब मिल जाएगा। तो आप इसको अच्छे तरीके से जहन में बिठाएं कि कौन से हर्फ को क्या कहते हैं, कौन से लफ्ज़ को क्या कहते हैं, कौन सी चीज़ को क्या कहते हैं, बसमला को क्या कहते हैं, इस्तिआज़ा को क्या कहते हैं। और यानी अगर किसी हर्फ पर फ़तहा आ गया तो उस हर्फ को क्या कहेंगे, मफ्तूह कहेंगे, मकसूर कहेंगे, मज़मूम, इन तमाम चीज़ों को अच्छे से सीखें। और इंशाअल्लाह कल के सबक में हम पढ़ेंगे लहन, यानी लहन के माने होते हैं गलती के। लहन के बहुत सारे माने होते हैं, खुश आवाज़ी के होते हैं, लहजा को कहते हैं, लेकिन यहाँ लहन से मुराद गलती। तो कल की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों अहबाब तक ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।